شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ اذان محترم، ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 27ویں دن کی دعا جو امام معصوم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی وہ یوں ہیں، اس کے الفاظ کہ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، کہ اے پروردگار آج کے دن مجھے لیلۃ القدر کی فضیلت نصیب فرما، وَسَيِّرْ أُمُورِ فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ، اور میرے امور کو اور میرے افیئرز کو عسر سے یسر کی طرف لیا، یعنی مشکل سے آسان کی طرف لیا۔ وَقْبِلْ مَعَاذِيرِ، اور میری عذر کو جو میں نے پیش کیے ہیں، جو عذر میں نے پیش کیے ہیں تیری بارگاہ میں، ان عذر کو، ان عرائض کو تو قبول کر لے۔ وَحُطَّ عَنِّي الذَّنبَ وَالْوِزْرَ، اور اے پروردگار ذنب کو اور میرے اوپر موجود جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو اٹھا لے، اس کو کم کر لے۔ یا رؤوفاً بعبادہ الصالحین، یا رؤوفاً بعبادہ الصالحین، اور اے اپنے صالح بندوں پر رحم کرنے والے اور مہربان ہو جانے والے۔ اس دن کی دعا کی تلاوت کا ثواب من دعا بہ بنی لہ الف مدینۃ فی الجنۃ من الذہب والفضۃ والزمرد واللؤلؤ، کہ جو شخص اس دعا کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اسے قیامت میں 1000 مدینہ، جنت کے اندر 1000 شہر عطا کرے گا، اور ہر شہر گولڈ، سلور، گرین ایمرلڈ اور پرل کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اب ينزل الملائکہ، تو یہ تو آیت ہے، اب اس کی جانب ہم آتے ہیں۔ البتہ پروردگار عالم اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے میدان قیامت کے بعد جنت میں پروردگار عالم 1000 شہر اسے عطا کرنے والے ہیں، 1000 شہر، اور ہر شہر ایسا ہوگا کہ جو ذہب کا، فضہ کا، زمرد کا اور لؤلؤ کا بنا ہوا ہوگا۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، لیلۃ القدر کا سوال کیا جا رہا ہے کہ پروردگار مجھے عطا فرما، میرا رزق قرار دے اس بات کو کہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو درک کر سکوں، جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، جو بھی فضیلت ہے میں اسے درک کر سکوں۔ مجھے نہیں معلوم کیا فضیلت ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ درک کر سکوں۔ اگرچہ پروردگار تو نے یہ کہا کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور سورۃ النحل کی پہلی آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جو، ایک تو یہ ہے کہ اتی امر اللہ کا امر آ گیا، اس میں جلد بازی نہ کرو۔ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پروردگار عالم وہ ہے کہ جو پاک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، بلند و برتر بھی ہے، ہر طرح کے شرک سے جو تم انجام دیتے ہو اس سے اللہ پاک ہے۔ تم کتنا ہی شرک کرو، تم کتنی مخالفت کرو، پروردگار عالم کی جلالت و عظمت میں، کبریائی میں تم کوئی کمی واقع نہیں کر سکتے، پیدا نہیں کر سکتے کمی۔ یہ وہ ہے کہ ینزل الملائکۃ، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے زمین پر، زمین پر کہاں نازل کرتا ہے؟ ڈامر پہ نازل کرتا ہے، روڈ پہ نازل کرتا ہے،
ممبر پہ نازل کرتا ہے، محراب پہ نازل کرتا ہے، مسجد میں نازل کرتا ہے، امام بارگاہ میں نازل کرتا ہے، مدرسے میں نازل کرتا ہے، اسکول میں نازل کرتا ہے، یونیورسٹی میں نازل کرتا ہے، گاڑی میں نازل کرتا ہے، ریل میں نازل کرتا ہے، پلین میں نازل کرتا ہے، کہاں پہ نازل کرتا ہے؟ اللہ نے پروردگار عالم نے اس سوال کا جواب عطا کیا اور ارشاد فرمائی ینزل الملائکۃ بالروح، روح کے ساتھ پروردگار عالم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں، من امرہ، جو اپنا اللہ کا امر لے کر آتے ہیں، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جن پر اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر کہ جنہیں پروردگار عالم نے عام بندوں کے درمیان سے چن کے اپنا خاص بندہ بنایا ہے، ان پر پروردگار عالم نازل کرتا ہے اپنے ملائکہ کو۔ اور یہ ملائکہ کیا لے کر آتے ہیں؟ امر لے کر آتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتلائیے گا کہ امر لے کر اللہ کے کسی بندے پر نازل ہوگا کوئی ملک، اور یہ جو امر لے کر آ رہا ہے کس پہ لے کر آئے گا؟ وہ بندہ کون ہوگا؟ اللہ اپنے ملائکہ کو امر دے کر بھیج رہا ہے زمین پر کسی بندے کے پاس، اپنے کسی خاص بندے کے پاس۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ وہ اللہ کہ جو اپنے ملائکہ میں سے کچھ ملائکہ کو امر دے کر زمین پر اپنے بندوں کے پاس بھیج رہا ہے، یہ بندہ وہی ہوگا کہ جو امر قبول کرنے کے قابل ہوگا۔ اللہ امر دے کے ملائکہ کو زمین پر کس کے پاس بھیجتا ہے؟ صاحب الامر کے پاس بھیجتا ہے، لہٰذا صاحب الامر کے پاس بھیجتا ہے، صاحب الامر کے پاس بھیجتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ آیت بھی سورہ نحل کی اور پورا کا پورا سورۃ القدر، یہ سورہ دلیل ہے اس سورہ کی وہ آیت کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہ من کل امر سلام۔ یہ پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو امر دے کر صاحب الامر کے پاس بھیج رہا ہے، اور ہر سال بھیجتا ہے، اور جب تک شب قدر رہے گی قیامت تک، تب تک پروردگار عالم بھیجتا رہے گا، تب تک پروردگار عالم بھیجتا رہے گا۔ لہٰذا اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پر یہ آیت دلیل بن رہی ہے کہ رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہے کہ میں امر دے کر اپنے ملائکہ کو زمین پر بھیج رہا ہوں۔ کس کے پاس بھیج رہا ہوں؟ صاحب الامر کے پاس۔ اور صاحب الامر آج نہیں ہے فقط، جب تک قیامت رہے گی تب تک ہر رات، جب بھی سال میں ایک مرتبہ شب قدر آ رہی ہے، اس رات میں اللہ اپنے ملائکہ کو امر کے ساتھ نازل کرتا ہے، اور جب تک یہ شب قدر رہے گی تب تک ملائکہ امر لے کر نازل ہوتے رہیں گے صاحب الامر پر۔ تو جب تک قیامت نہ آئے گی تب تک صاحب الامر سلامت رہے گا اور پروردگار عالم اسے سلامت رکھے گا۔ لہٰذا یہ سورہ قدر دلیل ہے امام زمانہ علیہ السلام کی امامت پر، ان کے وجود پر اور ان کی طول عمر پر۔ اب آ جائیے امام صادق علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ مولانا وہ تو حدیث ہے چھٹے امام علیہ السلام کی کہ جس میں کسی نے آ کر پوچھا ما لیلۃ القدر، تو مولانا نے تو بتا دیا کہ ما لیلۃ القدر کیا ہے، ہم کیا کہ نہیں پہنچ سکیں گے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو بتا دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام نے بتا دیا لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور کیا بتایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اللیلۃ ہی فاطمہ والقدر اللہ، کہ لیلۃ القدر میں لیلہ سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور قدر سے مراد اللہ ہے۔ تو تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ اب بھی ما ادراک ما لیلۃ القدر کا عنوان ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اگر تم لیلۃ القدر کو نہیں جانتے اور تمہاری کیا حیثیت اوقات ہے کہ تم لیلۃ القدر کو جانو، چھٹے امام علیہ السلام نے اگر بیان کر بھی دیا تو یہ بیان کیا کہ لیلۃ القدر سے مراد اللہ کی فاطمہ ہے۔ تو تم جس طرح لیلۃ القدر کی معرفت نہیں رکھ سکتے، تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اسی لیے 19 میں 21 میں 23 میں ڈھونڈتے ہو، اسی طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات کیا ہے، اس کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے اور نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا من ادرکا حق معرفتہا فقد ادرکا لیلۃ القدر۔ تو پھر یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حق معرفت تک پہنچ جائے گا، تب کہیں جا کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حقیقت لیلۃ القدر کو پہچان لیا اور پہنچ گیا۔ اب انسان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے پروردگار، میرے لیے عسر سے یسر کی طرف کا سفر اختیار کروا، یعنی کہ وسیر اموری، میرے امور کو، میرے افیئرز کو، میرے کاموں کو پروردگار دن بدن آسان بنا، دن بدن مشکل نہ بنا۔
اے پروردگار، اے خدا، اے رب ذوالجلال، تیرا احسان ہوگا مجھ پر یہ کہ جو آنے والا دن ہے وہ کوئی نئی مشکل لے کر نہ آئے، اور اگر لے کر آتی بھی ہے، وہ کوئی مشکل آتی بھی ہے، اگر وہ دن نئی مشکل لے کر آتا بھی ہے، تو اے پروردگار ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں اور تجھ سے ہاتھ جوڑ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار اس مشکل کو تو ہمارے لیے ٹال دے، تجھے صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ اگر کوئی رزق روزی کا، روزگار کا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے تو پروردگار اس مسئلے کو ہمارے حل کر دے، تجھے واسطہ ہے سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا۔ وقبل معاذیری، اور اے پروردگار جو میں نے عذر پیش کیا، بہت ساری چیزیں عذر پیش کی میں نے کہ اے اللہ میری آنکھ نہ کھل سکی تو میں نے فجر نہیں پڑھی، اور مگر جیسے ہی میری آنکھ کھلی فوراً میں نے فجر پڑھی، لہٰذا میں مولا آپ سے التجا کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں، آپ کیا کریں، میری عذر کو قبول کر لیں اے پروردگار۔ وَحُطَّ عَنِّي الذَّنْبَ وَالْوِزْرَ، اور اے پروردگار میرے کاندھے کو گناہوں اور بوجھ سے ہلکا کر دے۔ گناہ وہ کہ جو میرے اور تیرے درمیان ہے وہ گناہ، اور وزر وہ کہ جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے۔ وزر کس وزن کو کہا جاتا ہے؟ وزر اس وزن کو کہا جاتا ہے کہ جو میرے اور لوگوں کے درمیان ہے، میں نے کسی کا مال کھا لیا، کسی کا حق ضائع کر دیا، کسی کا کچھ ضائع کروا دیا، کسی کا کچھ تلف کروا دیا، تو وہ دونوں طرح کے میرے حقوق جو میں نے ضائع کیے، حقوق اللہ ضائع کیے، حقوق الناس ضائع کیے، وہ دونوں ہی پروردگار اس کے وزن سے مجھے رہائی عنایت فرما اور ہلکا فرما۔ یا رؤوفاً بعبادہ الصالحین، اے وہ کہ جو اپنے صالح بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ لہٰذا اے مہربان کہ تو نے جیسے تو مہربان ہے، ویسے ہی تو نے ہمیں مہربان امام ائمہ اطہار علیہ السلام بھی عطا کیے، اور تجھے صدقہ ہے سرکار مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کہ جو مولا امام الرؤوف علیہ السلام ہے، آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے السلام علیکہ ایھا الامام الرؤوف، آپ کا یہ لقب ہے۔ تو پروردگارہ تجھے واسطہ مولا رضا علیہ السلام کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، ہماری روزے کی عبادتوں کو قبول فرما، اور ہمیں غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بہتر انداز سے منانے کی توفیق عنایت فرما، صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔